قانون شریعت حیض کا بیان، تو اس کو آپ نے زیادہ تر خود پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فیمیل کے مسائل ہیں، مرد حضرات کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بالغ عورت جو خون نکلتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے، 3 راتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 3 دن سے کم ہوگا وہ حیض نہیں ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ اس کی 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ 10 دن سے زیادہ اگر پانی جاری ہے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ یہ نیچے اس کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں صرف آپ کو تھوڑا پڑھا کے آگے نکل جاؤں گا، آپ نے اس کو خود دیکھنا ہے۔ اس کی عمر کیا ہے؟ حیض آنے کی عمر کم سے کم 9 برس کی بچی ہوگی، اس کو حیض آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ 55 سال کی عمر تک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ مسائل آپ نے دیکھ لینے ہیں، کیونکہ تھوڑے سے مسائل اس طرح کے ہیں، تو آپ نے اس کو 5 منٹ لگا کے نا دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا رنگ بھی کیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے سارا کچھ۔ نفاس یہ بڑا اہم چیز ہے، جب بچہ جنتی ہے عورت تو پھر خون نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس خون کو نفاس کہتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد جو خون نکلے گا وہ نفاس ہوگا، اس کی کم سے کم مدت کوئی نہیں ہے۔ ایک آن میں بھی خون بند ہو جائے تو وہ عورت پاک کی نماز روزہ شروع کر دے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، زیادہ سے زیادہ۔ تو یہاں بہت اہم مسئلہ، ہماری مائیں بہنیں وہ کہتے ہیں ہم نے 1.25 مہینہ مکمل کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کا خون رک گیا، اب آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنا دیا، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، اللہ نے آپ کو بیٹی دیا۔ نفل پڑھیں شکرانے کے، اس کے بعد پھر فرض نمازیں شروع کر دیں۔ 40 دن کا یہ لاسٹ پیریڈ ہے، آخری ٹائم ہے کہ جس کا خون نہیں رکتا اس کے لیے ہے۔ اگر کسی کا خون 10 دن کے بعد رک گیا وہ صاف نہا دھو کے نماز پڑھے، کسی کا خون 15 دن کے بعد، کسی کا دن 20 دن کے بعد، کسی کا 1 مہینے کے بعد، تو 40 دن مکمل کرنا لازمی نہیں ہے۔ یہ آپ پڑھیں، بہنیں بھی اور بھائی جو ہے ہمارے وہ گھر والوں کو بتائیں کہ یہ چیز جو ہے نا، وہ کہتے ہیں 1.25 مہینہ، یہ 1.25 مہینہ لازمی نہیں، یہ تو آخری سٹیج ہے۔ اس سے پہلے جب بھی عورت خون سے پاک ہو گئی تو وہ اب نہا دھو کے نماز روزہ شروع کر دے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چیز آپ نے بتانی ہے سب کو۔ اچھا جی، آگے اسی سے کچھ ریلیٹڈ مسائل ہیں۔ آگے حیض و نفاس کی احکام کیا ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی حیض والی، نفاس والی، ٹھیک ہے جی۔ اور نمازیں وہ معاف ہے اس کے لیے، ان کی قضا نہیں۔ ہاں روزے ہیں بیچ میں، آگے وہ روزے اس کی قضا کرے گی، ٹھیک ہے۔ نماز کے وقت میں درود پڑھ لے، ذکر کر لے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید پڑھ نہیں سکتی، نہ چھو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ اگر معلمہ ہے توڑ کے پڑھے گی، ٹھیک ہے۔ دو اس طرح بچوں کو پڑھائے گی اگر، کیونکہ زیادہ چھٹیاں ہوں گی تو نقصان ہوگا۔ اچھا جی، کتابیں پڑھ سکتی ہے معلمہ کوئی بھی بہن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ استحاضہ کا بیان۔ استحاضہ ایک خون ہے جو نکلتا رہتا ہے، یعنی نفاس والی کا 40 دن سے زیادہ خون نکل رہا ہے تو وہ استحاضہ ہے، اور جس کا 10 دن سے زیادہ خون نکل رہا ہے وہ استحاضہ ہے۔ وہ ایک بیماری ہے، غالباً لکوریا بھی اس کو بولتے ہیں، کچھ اور چیزیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لیں، یعنی ایک مرتبہ جو ہے وہ حیض سے پاک ہو گئی، آپ نے سمجھا کہ مجھے 8 دن آتے تھے، 9 دن آتے تھے یا 10 دن، اس کے بعد نہا لے، پانی آتا بھی ہے، نہا کے ایک مرتبہ نہا لے، اس کے بعد جب نماز کا ٹائم ہو وضو کر کے نماز پڑھ لے، وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر خون بالکل ہی نہیں رکتا پورا، مطلب یوں سمجھے کہ ظہر سے لے کر عصر تک اور عصر سے مغرب تک مطلب 5 منٹ بھی ٹائم نہیں ملتا، تو وہ پھر شرعی معذور ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے گی، وضو کر کے نماز پڑھے گی، قرآن پاک تلاوت کرے گی، تو جب تک جو ہے نا وہ پیشاب وغیرہ نہ کرے، کسی اور طریقے سے وضو نہ ٹوٹے، تو مغرب تک آپ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکے۔ مغرب نماز پڑھنے کے لیے پھر نیا وضو کرے گی، پھر نماز فرض پڑھے گی، سارا کچھ تلاوت کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور قضاء پڑھنا چاہے تو وہ پڑھے گی، تو عشاء تک اس کا کسی اور وجہ سے وضو نہ ٹوٹے تو یہ وضو اس کا قائم رہے گا۔